جینڈر وائز تھوڑا سا ڈفرینشیل آئے گا, وہ کبھی کسی اور دن بتا دوں گا. ایک دن کا بچہ 18 سال کا لڑکا لڑکی جس اسٹیجز سے گزرے گا برین کا, وہ برین کی اسٹیج بتائے گی کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اس کو آپ نے اور کتنا پڑھانا ہے. اوکے, اب ہمیں پتہ ہے نا اس بات کا, اس لیے تو کہہ رہا ہوں جس کو سائیکالوجی لیول 3 سمجھ آ گئی اور قرآن اس نے پکڑ لیا, وہ ہے اگلا صلاح الدین ایوبی. ہی از گونا لیڈ انٹلیکچولی اینڈ ہی از گونا گین پولیٹیکلی. یہ آپ اپنے بچوں کو تیاری کروائیں. اب میں خالی سائیکالوجی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس وقت بات کوئی اور کر رہا تھا, کہیں اور چلی گئی بات, اس کی آؤٹ پٹ بتائیے آپ کو میں نے. سو 1 to 3 میجر ریفارمز ہوتی ہیں برین کی 1 to 3 کے اندر. 3 to 7 کے اندر 2 ریفارمز ہوتی ہیں, 7 to 11 کے اندر 1 ریفارم ہوتی ہے, 11 to 40 کے اندر 1 ریفارم ہوتی ہے. ریفارمیشن, ٹرانسفارمیشن, ہارڈ ویئر کے لوبز الگ الگ بنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ان لوبز کا کام کیا ہے. Not all of it, but oh my God, so much of it that we know. لینگویجز پہلے سکھانی ہے, میتھمیٹکس نمبر 2 پہ آئیں گی, نیچرل سائنسز نمبر 3 پہ آئیں گی, سوشل سائنسز نمبر 4 پہ آئیں گی. تھیولوجی کو آپ نیچرل سائنسز کے تھرو کانسیپٹ ڈیولپ کروائیں گے اور سوشل سائنسز میں آپ کو اس کو ہارنیس اور ٹرانسلیٹ کروائیں گے. تھیولوجی قرآن کو, حدیث کو, سیرہ کو, ٹھیک ہے. سو عربی پہلے سکھائیں گے, سیرہ بعد میں سکھائیں گے, سمجھیے بات, اور قرآن اس کے بھی بعد سکھائیں گے. قرآن اس کے بھی بعد, پہلے سیرہ پھر قرآن, پہلے قرآن پہلے سیرہ نہیں, پہلے سیرہ پھر قرآن. And normally these home schooling جو ہے ایک گروپ سیٹنگ میں ورک آؤٹ کرتی ہیں کہ there are یا بہت ہی اچھا سوال ہے. نہیں, بیسٹ کوشچن آف دا ڈے. کچھ سبجیکٹس گروپس کے علاوہ سیکھ نہیں سکیں گے آپ, اور کچھ سبجیکٹ گروپ میں آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. But then what about the teachers who are coming and teaching these kids? ون آن ون کچھ سبجیکٹس کچھ اسٹیجز میں ہم نے اسپلٹ کر دیا ہوا ہے. کچھ اسٹیجز میں ہم آئسولیشن والے کانسیپٹس کو بھی گروپ میں سکھا سکتے ہیں. کیونکہ آئسولیشن کیونکہ وہ کام کرانا پڑتا ہے, کینیستھیٹک لرننگ ہوتی ہے اس میں. آپ کام کریں گے تو سمجھ آئے گی وہ والا, وہ پریکٹیکل کریں گے تو اس میں گروپ کا کیا تعلق ہے. گروپ میں پھر کرتا کیا ہے, ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے آپ کو. کچھ ایسی چیزیں جس میں گروپ چاہیے آپ کو, اس کو ہم ریفلیکٹیو لرننگ بولتے ہیں. ایک دوسرے سے دیکھ کے سیکھتا ہوں میں کہ تیرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, میرے ساتھ تو یہ واقعہ نہیں ہوا, سو وی لرن. گروپ کا فائدہ ہوتا ہے وہ, اس میں آپ آئسولیشن میں نہیں سکھائیں گے. ہر میتھمیٹکس میں بھی یہ اسٹیج آئے گی, کچھ اسٹیجز ایسی آتی ہیں. اور کینیستھیٹک فلیگز بولیں ان کو, کہ کینیستھیٹک فلیگ آ گیا میتھمیٹکس میں. فزکس میں بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ کانسیپٹ ہیں جہاں پہ مجھے گروپ کے ساتھ چلو اپلائی کر کے سب کے سب دیکھو, ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ڈیٹا کس کس کا کیسا کیسا آیا, ریزلٹس کیسے ہیں. کچھ میں آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے گروپ میں. سو سبجیکٹ وائز بھی میٹر کرتا ہے. آپ لینئر لائن ڈرا کریں گے, اتنی بڑی راکٹ سائنس نہ بنائیے گا. آپ گروپ میں سکھا دیں تب بھی خیر ہے, آپ سولو میں سکھا رہے ہیں تب بھی خیر ہے, مگر خدا کا واسطہ ہے اس ماڈل پہ نہ سکھائیں جس ماڈل پہ اسکول سکھا رہے ہیں, اس طریقے سے نہ سکھائیں جس طریقے سے اسکول سکھا رہے ہیں, ان کتابوں سے نہ سکھائیں جن کتابوں سے اسکول سکھا رہے ہیں. وہ 2 سال کی کتاب ہے, جب 12 سال تک کھینچی ہوئی انہوں نے پیسے لینے کے لیے. اور یہ جو ٹیچرز ہیں ان سبجیکٹس کے پڑھانے والے, are they the same teachers who are teaching at schools یا they are like, وہ میں اس کی رائے دیتا ہوں کہ وہ ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ہیں جنہوں نے بتایا تھا کہ مجھے ہیپاٹائٹس ایسے ہوئی تھی, اس لیے میں تمہیں بتاؤں گا ہیپاٹائٹس تمہیں کیسے لگانی ہے. تو پھر یہ ہوم اسکولنگ کے لیے جو اسپیسیفک اور اسپیسیفائڈ ایکسپرٹ ٹیچرز, اور مار بھی پڑے گی. ایسے کیوں ہیپاٹائٹس نہیں لگوائی تم نے اپنے آپ کو؟ How to find these expert teachers for homeschooling? Like, You don't need to find expert teachers for homeschooling. You need to find expert teachers for the subject. سمجھ آئی؟ ہوم اسکولنگ اس کا ڈیسیژن نہیں ہے, وہ تو آپ کا ڈیسیژن ہے. ٹیکنیک تو آپ کی ہے, ایڈمنسٹریشن تو آپ کے پاس ہے. آپ امی ہیں یا ابو ہیں, ایڈمنسٹریشن کا کام آپ کا ہے. یو آر دا وارڈن آف دا ڈورمیٹری ناؤ, کیا کہتے ہیں, ہاسٹل. اوکے, آپ کے بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, آپ ان کو بس آپ کا ٹیچر آن لائن آتا ہے یا فزیکلی آتا ہے, ڈزنٹ میٹر, آپ آن لائن بھی سکھا دیں. دنیا کا ہر ٹیچر اب آن لائن اویلیبل ہے. آپ کے اپنے بچے بھی ہوم اسکولنگ شروع سے. بٹ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دیٹ کہ ایکسپیریمنٹ اس وقت تو میں نے اسکول بھی نہیں کھولا تھا نا, اب تو میرے پاس اسکول ہے نا. I have an online school where I actually teach. Online school. Yeah. So students come online through Zoom and they join. Yeah. And you have subject matter experts. Yeah. And you also teach them. I teach them language and STEM fields. STEM. So when people are coming to, kids are coming to your school. And Seerah, of course. How old are they? Like, اگر کوئی language کے لیے اگر آپ کے اسکول میں کم سے کم عمر والا بچہ کتنا آ سکتا ہے, میل فیمیل, کیا عمر مطلب 7 سے کم تو آپ کو چکر ہی نہیں ہے کہ آپ اسٹیم فیلڈ میں ڈالیں. اس سے پہلے لینگویج میں ڈالیں گے. 3 ایئر کا بچہ بھی لینگویج سیکھ رہا ہے میرے پاس. لینگویج کی تو عمر ہی وہی ہے نا. 7 سے پہلے برین خود لینگویج مانگ رہا ہے آپ کا.
میں آپ کو ایک معجزہ بتاؤں جو سائنس ابھی تک بتا نہیں سکی ہے اور بہت تفصیل میں گئی ہے سائنس. دور بیٹھ کے نہیں اسپیکٹیٹرشپ میں دیکھی انہوں نے. دے وین ان ٹو ایوری پارٹ آف دا برین. دیر از نو وے ٹو نو کہ بیسل گینگلیا میں یا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کے اندر لینگویج مینیفیسٹ کیسے کریے. اتنا بڑا تھک الگوریتم آف گرامر. ایک بچے کو بغیر کسی ٹیوشن کے تھرو آبزرویشن اونلی, تھرو آڈیٹری آبزرویشن اونلی, یاد رکھیے گا آڈیٹری آبزرویشن, کیونکہ بلائنڈ کڈس آلسو لرن دا لینگویج دا سیم اسپیڈ, if not better, same speed. So auditory observation کے تھرو ایک بچہ 100% کریکٹ الگوریدمک گرامر بولتا ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ جو کہ لینگویج کی گرامر ہوتی ہے نا. آپ سیکھ کے دکھائیں اسپینش, لگ پتہ جائے گا گرامر. ٹھیک ہے, اسپینش is one of the easiest thing نا. But for people in our age, it would be difficult to Not now really. learn a language. Yeah, but it's difficult because of the bigger algorithm. Yes. But Spanish rather easy. Chinese toughest. Yes. Okay, and so on and so forth. اب صرف گرامر کے الگوریتم کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی ٹونیلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایکسپریشن فریز اور آگے کے لیولس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کی بھی 5 لیولس ہوتے ہیں نا لینگویج کی بھی, اور لیول 1 پہ گرامر ہوتی ہے. سو آپ اگر گرامر ہی اتنی ڈرانی چیز, اور بچے 2 سال کے بچے کو ڈر نہیں لگ رہا ہے ایکچولی, ایسے کروز کنٹرول سے گزرا سب ایک. تو آپ برین کو سمجھیں, اللہ نے ہر سبجیکٹ کی طاقت دی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر سبجیکٹ راکٹ سائنس اور وہ بڑی مشکل نہیں. برین کی اگر ٹائم کے اوپر صحیح ٹائم پہ صحیح سبجیکٹ انسٹال کریں گے وہ آئے گا. What is the right age for any kid to go through this homeschooling process? Like any recommended age? کیونکہ میرے خیال میں نہیں کسی بھی ایج میں آپ واپس اس وقت تو ہم ریٹریٹ کروائیں گے نا. مگر آپ 12 سال کا بچہ 14 سال, میں 7th ایئر سے پہلے تو 7 سال سے پہلے آپ فارمل ایجوکیٹو ٹریننگ نہیں دیں گے اس کو. آپ صرف لینگویج سکھائیں گے اس کو. برین خود کہہ رہا ہے مجھے, میرے برین کا ایک خاص حصہ بنا ہی نہیں ہوا جو کہ 11ویں سال میں سوشل سائنسز کا حصہ ہی ہے. So you mean کہ جو کہ ایون جو کہ اچھے اسکولس ہیں پاکستان کے, جو برانڈ نیمز ہیں, when they are teaching like in nursery, pre-nursery and KG نا, وہ shapes سکھا رہے ہوتے ہیں, A, B, C اور A for apple. Do you think it should not be taught at that age? Well, not that way anyway, and not in that group anyway, and not the way they are actually teaching, not at the time of the day that they're teaching in, not at the kind of cost that they're teaching in. There's so many things wrong with that school system. But the question is, brain age, brain خود بتائے گا کہ مجھے کون سا سبجیکٹ چاہیے. اب میتھمیٹکس برین خود بتا رہا ہے ہمیں میتھمیٹکس کا الگوریدمس کے لیے. برین خود ہارڈ ویئر بناتا ہے اور پھر ہارڈ ویئر بڑھاتا بھی ہے. آپ نے اس ٹائم پہ میتھمیٹکس کی انٹینسیو ٹریننگ نہ کرائی, آرٹ کا ہارڈ ویئر چھوٹا رہے گا, ہینس آئی کیو ڈراپ ہو جائے گا. آئی کیو ڈراپ کرنے کے پیچھے پاؤنڈس کی کمی ہوتی ہے نا, پاؤنڈس زیادہ آئی کیو زیادہ. پاؤنڈس آر دا یونٹس آف دا برین. ایزی لینگویج میں بتا رہا ہوں. اوکے, آپ کی جو نیورونل فائبر کیپیبلٹی ٹو گرو ہے وہ ایک خاص لمٹ کی ہے نا ساری. وہ 13ویں سال کے بعد نہیں اتنے گرو کرتا. آپ نے 13ویں سال سے پہلے کرنا ہے جو کرنا ہے بس, ورنہ بچہ ڈمپ کر دیا آپ نے. آپ وہی تو کہہ رہا ہوں سائنس, میں ایموشنل نہیں ہو رہا ہوں ادھر. آئی ایم ٹاکنگ آل سائنس ہیئر. یو وانٹ ٹو ریز آئی کیو, آئی گیو یو سم ٹپس اینڈ ٹیکنیکس جس میں آپ کا بچے کا آئی کیو 10 یا 20, چلیں 10 تو بڑھا دیں گے پوائنٹس آپ انڈیکس پہ. اسی کریں 2 نمبر اسکولوں میں اندر ہی. اور اگر آپ نے 20 پوائنٹس انڈیکس میں آئی کیو بڑھانا ہے, 120 والے کو 150 کراس کرا دینا ہے, یو کریٹنگ جینیسز, یو کریٹنگ احسان کر رہے ہیں آپ انسانوں کے اوپر. اگر آپ ہائی آئی کیو کے بچے لوگوں کو دنیا میں چھوڑ رہے ہیں آپ کہ ہاں سنبھالو آپ, یہ علم کے بھی لیول 3 تک پہنچیں گے جلدی. آئی کیو کا مسئلہ ہوتا ہے نا لیول 2 اور لیول 3 میں, اور کیا فرق ہوتا ہے؟ لیول 1 اور 2 میں آئی کیو کا مسئلہ ہوتا ہے, لیول 0 اور 1 میں آئی کیو کا مسئلہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. لیول 0 اور 1 میں ایروگنس, یہ سوشل ایولز ہوتے ہیں, مجھے آتا ہے خود ہی. سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہے جو 0 سے 1 پہ آپ سفر نہیں کر سک رہے ہوتے. کوئی ٹیلنٹ نہیں چاہیے ہوتا لیول 1 کے لیے, کوئی اسکل نہیں چاہیے ہوتی, کوئی آئی کیو نہیں چاہیے ہوتا. لیول 1 کے لیے صرف کتاب چاہیے ہوتی ہے اور آپ چاہیے ہوتے. انٹرسٹنگ. لیول 2 کے لیے ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے, سوری اس کے لیے آئی کیو چاہیے. لیول 3 کے لیے تو 100% جینیس چاہیے نا. So if